ٹیپو سلطان کا مشہور جملہ آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک کی زندگی بہتر ہے۔ اس بندے نے شیر کی طرح زندگی گزاری۔ اس کے بعد سے پھر ہندوستان کی جو موجودہ ریاستیں تھیں ایک ایک کر کے مفتوح ہونا شروع ہو گئی اور انگریزوں نے اس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بات دہلی تک پہنچی۔ اس کے بعد اس دور میں کچھ اور مجاہدین نظر آتے ہیں جنہوں نے نمایاں کردار ادا کیا، جن میں سرفہرست اگر ہم دیکھیں تو علماء کا کردار سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے، اور اس میں بھی جتنی قومیں تھیں ان میں مسلمانوں کا کردار سب سے زیادہ عظیم ہے، کیونکہ حکومت مسلمانوں سے چنی گئی تھی، مسلمانوں کو اس کا خلق سب سے زیادہ تھا، درد سب سے زیادہ تھا، اس وجہ سے قربانیاں سب سے زیادہ مسلمانوں نے پیش کی۔ اور ایک بات جو آج تک بیان نہیں کی جاتی ہے، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے 1857 میں علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، بلکہ ہمیں ایک اور تاریخ ملتی ہے کہ اس سے بہت پہلے 1803 عیسوی کے اندر سراج الہند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا تھا اور اس ملک کو دارالحرب قرار دیا۔ حالات ایسے پیش آ چکے تھے۔ اس کے بعد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا بھی بڑا کردار ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد کئی نمایاں نام آتے ہیں جن میں علامہ فضل خیر آبادی کا نام نمایاں ہے، جنہیں کالا پانی بھیج دیا گیا، 1861 میں ان کا وہاں انتقال ہوا۔ مفتی عنایت احمد کاکور بھی بہت بڑے سرخیل مجاہد آزادی ہیں، ان کو بھی کالا پانی کی سزا دی گئی اور انہوں نے جیل میں بھی کالا پانی میں بیٹھ کر تواریخ حبیب اعلیٰ لکھی اور کئی کتابیں مصطفیٰ جیسی کتابیں لکھی، تو ان کا بھی بڑا نام ہے۔ پھر ایک مفتی کفایت علی کافی مراد آبادی سے تعلق رکھنے والی ایک عظیم شخصیت جو صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی کے والد سید معین الدین نزہت مراد آبادی کے کلاس فیلو ہیں، درسی ساتھی ہیں، مفتی کفایت علی کافی مراد آبادی۔ ان کا بڑا کردار ہے اس جنگ آزادی میں، اور یہ دہلی سے بریلی بھی آئے، جنرل بخت خان کے ساتھ رامپور گئے اور وہاں ایک فضا ہموار کی انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اور انگریزوں نے ان بلاخر کو گرفتار کر لیا اور ان کے جسم پر استری پھیری گئی، یعنی پریس کو گرم کر کے ان کے جسم پہ پھیرا گیا، پھر نمک اور مرچیں لگائی گئی تاکہ ان کو تکلیف ہو اور یہ اپنے مشن سے باز آ جائیں، ہمارے ہمراہ بن جائیں۔ لیکن یہ علماء تھے جو بکنے والے نہیں، بکنے والے کوئی اور ہیں، اور علماء کبھی بکے نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس مشن سے دستبردار نہیں ہو سکتے، بالآخر مراد آباد کے جیل کے اندر ان کو سرعام پھانسی دی گئی۔ تو بڑے بڑے نام ہیں اس میں، مفتی صدر الدین آذوقہ دہلوی کا بھی نام ہے، جن کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا، ان کی لائبریری اتنی بڑی تھی کہ 3 لاکھ روپے کی کتاب تھی، اس کو ضبط کر لیا گیا۔ تو اس طرح سے ہمیں بڑے نام ملتے ہیں۔ مولانا شاہ احمد اللہ صاحب مدراسی، یہ وہ نام ہے، یہ سب علماء اہل سنت میں بیان کر رہا ہوں، ان میں کوئی دوسرا اور نہیں ہے۔ مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی یہ بہت بڑے مجاہد آزادی ہیں، جنہوں نے شاہجہاں پور کے اندر محمدیہ اسٹیٹ قائم کی اور پوری مزاحمت تشکیل دی، مزاحمتی گروپ تشکیل دی، ان کے ساتھ بہت سارے علماء موجود تھے، اور پھر اس کے بعد لکھنؤ کے نواب کے ساتھ مل کر انہوں نے باضابطہ ایک جنگ لڑی انگریزوں کے خلاف اور ہر محاذ پر شکست دینے کی کوشش کی، لیکن جب اپنوں میں غدار پیدا ہو جاتے ہیں پھر اس کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن جن ملکوں پر غیروں نے قبضہ کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ میر جعفر میر صادق کے اسیر ہو گئے۔ میر جعفر میر صادق کے ذریعے سے انہوں نے قبضہ کر لیا، یہی پوری تاریخ بغداد کی بھی تاریخ ہے۔ ہلاکوں نے ایسا قبضہ نہیں کیا بلکہ وہاں میر صادق میر جعفر پہلے سے موجود تھے، نصیر الدین طوسی جیسے لوگ موجود تھے، ابن القوی جیسے لوگ موجود تھے۔ آج ہندوستان کو جو عظیم ہندوستان کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا ہندوستان جس کا آپ تصور صحیح سے کر نہیں پا رہے ہیں، یہ ہندوستان جو آج منقسم نظر آتا ہے یہ بہت بڑا تھا۔ کابل، زابل جو افغانستان کا علاقہ ہے، یہ سب ہندوستان کی سرحد میں شامل تھے اور بڑا عظیم تھا، لیکن اس کی تقسیم عمل میں آ گئی
تقسیم کے بعد ہندوستان چھوٹا ہو گیا، اور اس تقسیم کی سب سے پہلی پلاننگ جس نے کی اس کا نام لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے، جو انگلستان کی طرف سے وائسرا گورنر جنرل منتخب ہو کر ہندوستان آیا۔ پھر اس نے یہ بات سب سے پہلے سردار ولبھ بھائی پٹیل کے دماغ میں ڈالی، اور اس کے بعد ان کے ذہن کو ہموار کیا۔ پھر اس کے بعد یہ ذہن رفتہ رفتہ آگے بڑھتا چلا جا۔ پہلے تو جواہر لال نہرو بھی اس کے سخت مخالف تھے، تقسیم ہند کے مخالف تھے اور اس کے لیے بالکل راضی نہ تھے، لیکن سردار ولبھ بھائی پٹیل کی کوششیں پھر وہ بھی اس کے حامی ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ بات گاندھی صاحب تک پہنچی، وہ بھی اس کے سخت مخالف تھے کہ ہندوستان کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کئی مشاورتوں ملاقاتوں کے بعد یہ بات میں نے لکھا بلکہ وینس انڈیا فریڈم کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی، بالکل اس کی چشمدید گواہ ہیں جن کی ملاقاتیں انہوں نے لکھی ہے کہ گاندھی جی کبھی بھی تقسیم ہند کے حامی نہیں رہے بلکہ سخت مخالفت کی، لیکن بعد میں جب دو قومی نظریے سامنے آئے، لگا کہ اب ہندوستان میں دو قومیں مل کے نہیں رہ سکتی ہیں، تو پھر ان کو حامی بننا پڑا۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد شروع سے ہی اس کے سخت خلاف رہے۔ ہندوستان کیا ہے؟ ہندوستان کثرت میں وحدت ہے۔ ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کی تکثیریت ہے، تکثیریت میں وحدت ہے، کثرت میں وحدت ہے۔ مختلف قبائل، مختلف قومیں، مختلف رنگ و نسل، مختلف مذاہب، مختلف سنسکرتیاں، مختلف سویلائزیشن کے باوجود اگر اس قوم کو کوئی چیز منظم کرتی ہے تو متحد کرتی ہے تو یہاں کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں کا جمہوری نظام ہے، اور اسی کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے۔ اس ہندوستان کو جس میں چھوت چھات، طبقاتی کشمکش اتنے زیادہ تھے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اگر اس ہندوستان میں اندر گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد رکھی کسی نے تو اس کا نام سلطان ہند خواجہ غریب نواز ہے۔ یہ صوفیاء کرام ہیں جنہوں نے مختلف طبقات کے لوگوں کو ایک ساتھ بٹھایا، ایک دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھلایا، تو اس تہذیب کے دراصل بانی ہم ہیں، علماء ہیں، مسلمان ہیں۔ اور جتنی بھی اہم نشانیاں ہیں یہاں آپ دیکھیں گے، لال قلعہ ہے اور قطب مینار ہے، تاج محل ہے، یہ جتنی عمارتیں ہیں یہ سب کیا ہیں؟ مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی گواہی دے رہی ہیں۔ ہند کو ناز ہے جس پہ وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعہ کی یہاں بانی ہم ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو آئینہ دکھانے کی کوشش نہ کی جائے، نہ ان کی وفاداری پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اگر ہندوستان میں نہ ہو یہ ملک بکھر جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ اگر آج اس کے اندر طاقت ہے تو یہ مسلمان اور مختلف قوموں کا اتحاد ہے۔ یہ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلم اور تمام مذاہب کے لوگوں سے مل کر یہ ملک تشکیل پاتا ہے، ان کی روایت، ان کی سنسکرتیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اگر اس کے اندر ذرا بھی چھیڑ چھاڑ کی جائے گی تو پھر اس ملک کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارکپور قابل تعریف ہے، اور اس نے شروع سے ہی اپنے ملک کی حمایت میں، اپنے ملک کے آئین کی حمایت میں آواز بلند کی ہے، اور اس کے بانی الجامعۃ الاشرفیہ حضور حافظ ملت نے اس وقت بھی تقسیم ہند کی مخالفت کی اور پوری کتاب لکھی ارشاد القرآن، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ملک کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کرنے کی، اپنی تاریخ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت میرے پاس بہت کم ہے، 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، شاید وہ ختم ہو چکا ہوگا۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا، پربت وہ سب سے اونچا، ہم سایہ آسماں کا، ہم وہ سنتری ہمارے، وہ باسبا ہمارا۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت تقریر کی جنگ آزادی کے اس تاریخی تسلسل کو پوری صداقت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ انہوں نے بہت زور دے کر ہمارے سامنے پیش کیا۔